سب سمجھ رہے ہیں، سب جان رہے ہیں. عام افراد تو دوسرے روایت پہنچتے ہیں اور وہ شعرا نے بھی نظم کی ہے، مگر مجھے جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ کہ زہیر ابن قین حاضر اور زہیر ابن قین عرض کرتے ہیں کہ مولا ابھی یہ 1000 کا لشکر ہے، ہمیں اس سے نپٹ لینے دیجیے، کیونکہ زہیر ابن قین ابھی نووارد ہیں، یہ دوسری جماعت سے متعلق ہیں، لہذا ان کی نگاہ مادی اسباب پر ہے. الفاظ وہی بہادری کے ترجمان ہیں، یعنی 1000 تو ان کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں. لیکن جو خاص الخاص اصحاب ہیں ان کی زبان پر یہ نہیں آتا، انہیں تو فرض ادا کرنا ہے. اس سے بحث نہیں کہ 1000 ہیں یا 10,000 ہوں گے یا 30,000 ہوں گے، وہ تو جتنے ہوں گے ہم فریضے کو ادا کریں گے. زہیر ابن قین ہے اسے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا میں حبیب کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، زہیر کی شان کے خلاف سمجھ، بس زہیر ابن قین کہہ رہے ہیں اور دوسرے جو خاص الخاص اصحاب ہیں ان کی زبان سے نہیں آ رہا. تو بھلا ابو الفضل عباس کو میں کہاں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ کہا؟ نہیں، ان کی نگاہ تو بس حسین کے لبوں پر جم گئی کہ مولا زہیر کے جواب میں کیا فرماتے ہیں. تو اب دیکھا کہ مولا فرما رہے ہیں ما کنت لأبدأهم بالقتال، میری شان نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتدا کروں. بس اب یہ جملہ انہوں نے مولا کی زبان سے سن لیا. ان کے لیے حسین کی لفظیں واجب التعمیر ویسی معلوم ہوتی ہیں جیسے قرآن کی آیت ہے. اب بس انتظار ہو گیا کہ جب تک کہ ابتدائے جنگ ادھر سے نہ ہو اس وقت تک ہم مولا سے تقاضا بھی نہیں کریں گے، ہم اجازت بھی نہیں طلب کریں گے کہ ہمیں مقابلہ کر لینے دیجیے. ہاں ابو منزل آ گئی کہ ساتویں سے پانی بند ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے وہ صدائے الکش بلند کر رہے ہیں، مگر عباس ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ مولا اجازت دیجیے ہم لو کے پانی لے لیں. اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ اگر پانی پر لونا ہوتا تو دوسری محرم کو خیمے ہٹائے ہی کیوں جاتے. وہ تو مولا نے کہا ہے کہ ابتدائی جنگ ہم نہیں کریں گے. پانی بند ہو گیا تو ظلم ہی تو ہے، ظلم کے مقابلے میں صبر ہے. اب نہیں کہتے، مگر اب بات جو ہوتے ہوئے سکینہ تڑپ رہی ہو اور عباس کو چین ہے، اس لیے یہ زبان سے نہیں کہتے، جنگ کی اجازت نہیں مانتے، مگر قرار سے بیٹھتے بھی نہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنویں کھود رہے ہیں. یعنی جو طاقت تلوار کو سرد ہوتی وہ بیلچے کو سرد ہو رہی ہے، مگر پانی نکلتا نہیں. کبھی نکلتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جو پینے کے لائق نہیں ہے. اب بھی خیمہ گاہ حسینی میں کچھ یادگاریں عباس کی موجود ہیں، کچھ کنویں جو کھودے تھے وہ موجود ہیں، مگر پوری طاقت اس پر صرف ہو رہی ہے. اس لیے کہ مولا نے کہہ دیا کہ ابتدائی جنگ میں نہیں کروں گا، جنگ میں پہل نہیں کروں گا. جذبات شجاعت قربان ہو رہے ہیں حسین کے اصول پر، اور وہ ان کا اصول تو ہے اسلام کا اصول، وہ ان کا اصول جو ہے وہ خدا کا قائم کردہ اصول ہے. لہذا جنگ میں ابتدا نہیں کرنی، پہل نہیں کرنا چاہتے. یہاں تک کہ عصر روز نہوم کی ہو گئی، نویں تاریخ سے پہر تھی. اب ادھر ابن زیاد کے پاس ابن سعد نے شرائط بھیجے ہیں کہ یہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے ملک کھو دینا، میں دوسرے ملک میں چلا جاؤں. اور وہ ادھر کے سردار فوج جو ہے اس تک نے کہا تھا کہ اب بنا جنگ کوئی نہیں ہو، اب بلا وجہ جنگ کرنا. مگر ادھر سے سپاہی کو 9 محرم کی شیمر خط لیے دے آ گیا. اس خط میں کیا تھا؟ خط میں تھا کہ ہم نے تم کو سلو کی گفتگو کے لیے نہیں بھیجا، نہیں، حسین سے بس یہ مطالبہ کرو ہے کہ وہ بلا شرط ہتھیار ڈال دیں اور یزید کی بیعت کر لیں. بھائی یہ خط پہنچا تو خط کے دیکھتے ہی ابن سعد نے کہہ دیا کہ خدا کی قسم بیعت تو نہیں کریں گے. اب سمر یہ خط لے کے آیا تھا
اس نے کہا کہ بحث نہیں کریں گے، اچھا تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ بہرحال جنگ تو میں ہی کروں گا، بہرحال حملہ تو میں ہی کروں گا، لیکن اب جو کہ سمجھ لیا کہ بحث نہیں کریں گے، یہ مطالبہ ہی بیکار ہے، لہذا ایک دم حملہ ہو گیا 9 محرم کی دوپہر کو بلا اعلان کے حملہ ہو گیا۔ اور اب یہ چیزیں منطق و فلسفے سے سمجھ میں نہیں آئی کہ اصحاب سب خیموں کے باہر ہیں، عزیز سب خیموں کے باہر ہیں، لیکن گوروں کے چاپوں کی صدا پہلے زینب کے کان میں اور منہ کر فضا سے فرماتی ہیں کہ جاؤ دیکھو بھائی کیا کریں۔ فضا نے آ کے دیکھا، جا کے کہا کہ پاس تو کوئی نہیں ہے۔ نماز عصر کے بعد عمود خیمہ سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے اور ذرا نیند آ گئی۔ اب زینب قریب آئی، کہتی ہیں بھائی حملہ ہو گیا۔ امام نے آنکھ کھولی تو زبان کرتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی حضرت زینب کا دل وہ گھوڑوں کی چاپوں سے متاثر تو تھا ہی، ایک دفعہ جو بھائی کی زبان سے ایک جملہ سنا تو کہیں کیوں بھائی کیا اپنے مرنے کی خبر سناتے ہیں؟ کیا سنایا؟ جانتے ہیں کہ اب منزل امتحان زینب کتنی قریب ہے، اب تو بہن کو تیار رکھنا ہے مستقبل کے مقابلے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں بہن میں نے ابھی نانا کو خواب دے دیا، کہ فرماتے ہیں بس حسین اب تم میرے پاس آیا چاہتے وہ ایک دفعہ زینب نے گریبان کا ہاتھ ڈالا اور توپ کے زمین پر گری۔ تفصیل سے کبھی اور اس وقت مجھے یاد کرنا ہے کہ اب حسین نے سمجھانا شروع کیا، اتنی دیر میں عباس آئے اور تاریخ میں جملہ ہے کہ انہوں نے کہا ایسے مولا حملہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہو گیا، کیا یہ خبر دے رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں؟ ارے اطلاع دینے آئے تو اتنی دیر میں آئے ہیں، پھر یہاں بھائی بہن میں گفتگو یہی ہو رہی ہے، اطلاع دینے کا موقع کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دوسری محرم کے پس منظر میں دیکھیے، صفحہ کاغذ پر تاریخ میں لفظیں آتی ہیں، لہجہ نہیں آتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں حملہ ہو گیا، یہ اطلاع نہیں دے رہے ہیں، یہ گویا اس دن کی بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مولا حملہ ہو گیا۔ یعنی اب تو کوئی انتظار نہیں ہے، اب تو کوئی اصول خط دے رہا نہیں ہے، اب بے شک اصول خط دے رہا نہیں ہے، مگر مولا کی مصلحت اس وقت نہیں ہے کہ ایک دم سے جنگ ہو جائے۔ جو مصلحتیں ہیں وہ تو الگ ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ میں اس کی عبادت کو کتنا دوست رکھتا ہوں، ایک رات کی مہلت مل جائے کہ اس میں میں اطمینان سے عبادت خدا کر لوں، اور کیا حکمتیں تھیں اللہ جانے، مگر جہاں تک کہ ہماری عقل کام کرتی ہے، اس وقت ایک دم سے حملہ ہو گیا تو ادھر والے بھی کتنے کہتے کہ وہ تو موقع ملتا تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہوتے، وہ تو ایک دم سے حملہ ہو گیا۔ ادھر والوں کے متعلق بھی غلط فہمی رہ جاتی کہ وہ تو ایک دم سے حملہ ہو گیا، سب ہنس کر انہوں نے بہادری دکھائی، اگر موقع ملتا تو کتنے تھے جو چلے جاتے۔ اس کے معنی ہے کہ نہ ظالم کے ظلم کی اہمیت نمایاں ہوتی، نہ صابروں کے صبر کی قیمت نمایاں ہوتی۔ مولا نے ایک رات صرف اختیار کا موقع دے دیا۔ اب یہ اس وقت اس رات کی اہمیت بھی پوری نہیں دکھانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ادھر والوں نے اس رات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جن کو نہیں آنا تھا وہ پہلے نہیں آ چکے تھے۔ میری نگاہ میں شب عاشور کا جو مجمع تھا اس میں سے کوئی نہیں گیا، مگر ادھر کتنے دل کے بہانے والے اسباب تھے، ادھر کا ایک ادھر آ گیا، وہ کوئی معمولی نہیں، ایک جتھے کا، ایک گروہ کا اور ایک جتھے کا سالار، اور وہ ادھر آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ ہور نہیں ہے، یہ اس رات کی قیمت ہے۔